إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما زیوکار علماء کرام مسلمان اور دوستوں غالب و رسل قابل احترام اسلام کی روحانی ماں اور بہن جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ سورۃ الاحزاب ہے تے 22واں سورہ ہے اس کی روشنی چند گزارشات تقریباً 11:30 بجے تک عرض کر سکتا اس تو بعد پھر دعا شروع ہو سی پھر تجھے جانو کہ دعا جانا یا ایوہ النبی اے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اپنی ساری بیویوں کو اپنی ساری بیٹیوں کو اور مومنہ کی ساری عورتوں کو کہ آج کے بعد جو کچھ پیچھے ہو چکا گزر چکا اس کی معافی اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے گا آج کے بعد جدوں بھی گھر چو باہر نکلن اپنی اوڑنی اپنا نقاب اپنا پردہ اپنا چہرہ پردہ فرما کے باہر آیا ہے یہ ہے اس آیت کا معنی مفہوم اس جو ایک مسئلہ عرض کرنا اپنی ساری بیویاں فرما دو اپنی ساریاں بیٹیاں فرما دو تے مومنہ دیا عورتاں بھی فرما دو اور تسی دسو باقی دے وچ کتنے حکم ہویا ہے اپنی ساریاں بیویاں اپنی ساریاں بیٹیاں اور مومنہ کی ساریاں عورتاں کنہاں حکم ہویا ہے تین پہلا حکم حضور دی ساریاں بیویاں ازواجک جے حضور دی بیوی ہوئے ایک کہ قرآن پاک اس کی اونائی لزوجک
تسی اپنی ایک جڑی توڑی بیوی ہے اس کو فرما دو کہ پردہ کرے، لیکن لفظ زوجہ نہیں آیا، ازواج آیا ہے، جمع آیا ہے۔ یہ مطلب ہے حضور دی بیوی ایک نائی زیادہ سے زیادہ کتنی اصل حضور کی ازواج مطہرات ساری روایات کو اکٹھا کریے کہ حضور کی ازواج پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین، مومنہ دی اماواں، او نے 11۔ حضور دی ازواج پاک کتنی آنے؟ 11 نکاح ہوئے نبی علیہ السلام، اور حضور دے نکاح دی کئی ایک وجوہات۔ سب تو جڑی بڑی وجہ محدثین نے بیان کی تھی کہ حضور چاہتے ہیں کہ مختلف قبائل، مختلف قبیلے، مختلف برادریاں رشتہ ہو جائے، تے تبلیغ تے واز آسان ہو جائے، رشتہ داری ہو جائے۔ حضور چاہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین، حریص کسی طریقے دعوت میری آسان ہو جائے۔ اور پھر جنہاں لوگاں نے حضور کی شان کے خلاف جملہ کیا ہے انہوں نے جواب دیتا ہے۔ جڑے کافر سر انہوں نے اعتراض کیتے گئی کہ تہاڈا نبی اتنے نکاح اور اتنی بیویاں کیوں کی تھی؟ کافرہ نے الزام لگا، محدثین نے، مومنین نے، مسلمین نے جواب دیتے، انہاں جوابات جو ایک جواب یہ حضور صرف نکاح دی خواہش نال ہی نکاح کر دے تے حضور سارے نکاح کواری عورتاں کر دے، لیکن حضور نے صرف ایک نکاح کواری خاتون نال کیتا ہے، وہ ہے سیدہ کہرام اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ باقی حضور نے 10 بیویاں یا پہلے کسی نکاح رہیاں نے شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گیا، یا بیوہ سن یا مطلقہ سن۔ تے بیوہ اور مطلقہ نال نکاح کسی خرخائی دی بنیاد تے ہوتا ہے یا کسی ضرورت دی بنیاد تے ہوتا ہے۔ پہلا نکاح ہی حضور کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ وال ہوا ہے کہ حضور کا پہلا نکاح سی۔ عمر پاک بھی کوئی سیاداری سی، کتنی سی عمر حضور دی؟ 10 شاہ اچھی بولو 25 سال۔ ان بیٹھے ہو بچے میں تو سب قرآن چھ پڑے ہوئے 25 سال۔ جنہاں 25 سال مشہور کی دیئے وہ کسی خاص سازش دے تحت مشہور ہوئی۔ دوسری تری چوتھی دیا کتابہ چوندہ 25 سال حضور دی عمر پاک آئی، 40 سال امہ خدیجہ دی عمر آئی۔ چٹا جھوٹ ہے، چٹا جھوٹ ہونا یا کالا جھوٹ ہے؟ جھوٹ تے کالا ہی ہوتا ہے، ایک کوڑے کالا کوڑے مارے بھی کالے ہیں، ایک کالا کوڑے تے جنہ مارے ہیں وہ کالے مارے ہیں۔ وہ دے وچ ایک سازش ہے، انہیں یہ عمر کیوں لکھی ہے؟ یہ دے وچ ایک سازش ہے، وہ تو ہم دسے سا انشاءاللہ 12:30 بجے اس وقت صبر ہے۔ نبی علیہ السلام دی عمر پاک نکاح پاک دے وقت کتنی آئی؟ کسے نہ قرآن چھے نہ حدیث چھے، نہ قرآن عمر پاک کا ذکر ہے نہ ہی حدیث پاک، لہذا 25 سال اللہ کو رہنا یہ تو پکی گال ہے۔ نبی علیہ السلام دا پہلا جو نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ نال، وہ بھی پہلے بیوہ سے۔ اس کا مطلب ہے پہلا نکاح ہی کسی خاص حکمت کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا نکاح کئی ہوئے اسی حکمت دیتا کہ دعوت دین آسانی ہو جائے، رشتہ داری بڑھ جائے،
تے دماد نو اس وقت لوگ بیٹے کا درجہ احترام دے سن تے میں جدوں قبیلے جاواں گا رشتہ داری کی وجہ تو تائیں کہ قرآن پاک نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، میں تھوڑے کو کوئی شے نہ منگتا، سوال نہیں کرتا، مزدوری نہیں منگتا، لیکن کم از کم رشتہ داری کا تو خیال رکھو۔ میں پتھر کیوں مارتے ہو، مخالفت کیوں کرتے ہو، روڑے کیوں اٹکا دے ہو؟ میں کوئی مانتا نہیں، الا المودۃ فی القربى، جڑی میری تھوڑی رشتہ داری نہیں اس کا لحاظ رکھو، وہ کا خیال رکھو کہ میں تھوڑا خونی رشتہ دار ہوں، میں تھوڑے جو ہوں تھوڑا رشتہ دار ہوں، اس کا خیال رکھو۔ گویا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح اس بنیادی وجہ دعوت سے نکاح ایک نہیں ہوئے، کتنے ہوئے نے؟ 11 نکاح ہوئے۔ جب حضور دنیا کو تشریف لے گئے تے 9 بیویاں آپ دیا بیوہ ہوئی، 9 بیویاں اور مومنہ دیا آواز، اور اللہ نے روک دیتا سے کہ محبوب ان 11 نکاح تو بعد تو مزید کسی اور عورت نال نکاح دی نہیں اجازت۔ کئی عورتیں آئیں حضور کو، کئی رشتے آئے حضور کو کہ اسی حضور نال نکاح یا رشتہ اسی دینا یا کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا محبوب جڑیاں حضور تواڈی بیویاں نکاح آ گئیاں اج تو بعد تانوں نوے نکاح دی بھی اجازت نہیں تے اینا بیویاں نو گھر چوں کڈھن دی اور تبدیل کرن دی بھی اجازت نہیں۔ یہ ہمیشہ تواڈے گھر رہن گی، تواڈے حرم وچ رہن گی، تواڈے نکاح وچ رہن گیاں، اور قیامت والے دن یہ تواڈے نال سارے دیاں ساریاں جنت وچ ہون گی۔ حضور دا نہ رب دا وعدہ کہ والدار الآخرہ، آخرت کا گھر انہاں ساری ازواج نو نصیب ہونا۔ بعض لوگوں نے کیا کہ نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے نال حضور دے جان تو بعد کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن جو ہے جو وجہ انہوں نے پتہ کی لکھیا ہے کہ اس وجہ دو کہ حضور زندہ، حضور پاک زندہ حضور جدو موجود ہے تو پھر بیویاں نہ نکاح اس واسطے لانا ہوا۔ جب کہ قرآن آ گیا کہ حضور جان تو بعد نہ تسا نکاح حضور تو بعد نہیں کرنا، کیوں کہ یہ تواڈیاں ماواں، ابا فوت ہو جائے تو ماں نہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور دی بیوی نہ نکاح کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ساڑیاں ماواں، انہوں دی تقریب ہے، انہوں دی تعظیم ہے، انہوں دی عزت ہے، انہوں نکاح۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں جنت محمد مصطفیٰ دے نام جا حضور دے حرم ہی رہ گئے۔ اور تیسرا مسئلہ بھی ثابت ہو جڑا ساڑھے پنڈ ساڑھے علاقے تواڑے علاقے سارے علاقے مشہور ہے، جی بیوی مر جائے نا وہ اپنی بیوی کا منہ نہیں ویس سکتا۔ یہ مسئلہ ہے نا ساڑھے اپنی بیوی مری ہوئی کا منہ نہیں ویس سکتا کیونکہ اس تو پردہ ہو گیا، باقی سارے پنڈ تو کھل گیا۔ بس سارا پنڈ ویس لگے وہ دا میاں جڑا ہے جڑا دا مرد ہے جڑا دا شوہر ہے وہ منہ نہیں ویس سکتا، جو کندہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بیچارہ پیچھے چھپیا پیا ہوتا ہے تو بیچارہ رو بھی نہیں سکتا، اندروں تو گلیا پہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو نہیں رو سکتا۔ ابھی بھی مر گئی سے بیچارہ پہ روتا پہ تو کئی اگر بہت نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ انہوں قدم ہی نہیں دے سکتا۔ حالانکہ حدیث کی سیدہ کائنات امت جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ حضور دی وفات دے میں غم دے چاس، حضور دی وفات دے میں غم دی وجہ تو حدیث بھول گئی ہو سو جے میں اسے غم میں کے خالق نہ ہو گیا تو میں حدیث نہ بھولنا ہاں، میں اپنے معروف نو غسل بھی آپ دے بنائے۔ یہ مطلب کہ یہ شوہر اپنی بیوی فوت ہو جائے تو انہوں غسل بھی دے سکتا ہے، نکاح توڑا نہ لے انہوں غسل بھی دے سکتا ہے،
ہوں پچھو میں بعد یہ شروع ہو جائے وہ نو ہی مسئلہ کر جائے. یہ جو پکا پیڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. حضور نے خود فرمایا جب حضور آخری بیماری تکلیف ہوئے نا تو آپ فرمایا عائشہ یہ تو میری زندگی فوت ہو جا میں نا تو میں تر غسل آپ دے تو میں تر کفن بھی آپ پڑھواں تو تر جنازہ بھی آپ پڑھا تو قبر اتر کے میں تر دفن بھی آپ کراں. یہ حضور نے فرمایا. اس حدیث کو محدثین نے بات ثابت کی تھی کہ مرد اپنی بیوی فوت شدہ عورت نو تے عورت فوت شدہ اپنے شوہر نو غسل بھی دے سکتی. کفن آپ پہنائے غسل آپ دے کوئی حرج نہیں. جڑا دے منہ نہیں ویکھدا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. قبرستان میں جو نا تو تختیاں لگی ہوتی ہیں زوجہ فلاں یہ نکاح ٹوٹ گیا تو پھر زوجہ کیوں جاڑ رکھ جائے. بھالے تے وہ زوجہ ہے حجی بھی زوجہ بڑی بیٹھی ہے قبر کو تے لکھ رہا ہے فلانے دی یہ زوجہ ہے. یہ روتے بھی شرم نہیں آیا قبر تے بھی لکھا ہے بھائی میری بیوی ہے. تو بعد نالے بھی آگے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. اللہ نکاح ٹوٹ گیا نہ تختی دا ہے. اس کو آتے ہیں کہ عقل تو بعد موجہ ہو گیا. عقل نہ ہوئے شعور نہ ہوئے تو انہوں بعد موجہ ہی ہو گیا. سنیے حضور علیہ السلام دیا بیویاں کتنی نے بولو کچھ بولو 11. کیونکہ جمع کا لفظ قرآن جیسا ہے یہ ازواج اپنی ساری بیوی نے فرما. اب ان حدیث جو وضاحت آ گئی کیوں 11. آگے فرمایا وہ بنات اپنی کسی ساری بیٹی نے فرما. جے حضور دی بیٹی ہو گیا ایک تو پھر لفظ کیا نہیں لے ازواجی کا و بنتی کا. اپنی ساری بیویاں فرما دے اور اپنی اکیلی اکلوتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی فرما دے. ونساء المومنین اور مومنہ دی ساریاں عورتاں بھی فرما دے کہ پردہ کر. اللہ فرماتا ہے کہ اپنی ساری بیویاں وبنات ایک نہیں جمع کئی بیٹیاں ساری بیٹیاں فرما دو. ہون قرآن کہتا ہے کہ ساری بیٹیاں حدیث کہتی ہے ساری بیٹیاں تو مراد حضور دیاں کنیاں بیٹیاں نوچی بولو 4. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کتنیاں کچھ بولو 4 حضور دیاں بیٹیاں. جو نکلو بیٹی آئی ہے سارے دبا ہو آگے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا کیا ہو جائے. یہ سارا بلہ قوم میرے سامنے بیٹھ گئی. جدو پہلی صاف نماز پڑھا لگے تو بابے بڑے سارے بچے پھڑ پھڑ کے دوڑ جو پیچھا کر دیو پیچھا ہو اگے بڑے نہ کھلونے دو. تقریر والی باری یہاں پہ آپ پیچھا میں جاتے تقریر والی باری وہ اصول رکھے کرو آپ اگے بیٹھے رکھے تو انہوں پیچھا رکھے آپ بھائی پیچھے ہو کے بابا تسی آپ اگے ہو کے سو تقریر والی باری آتا ہے تو اگے ہاں کی رکھی اسی پیچھے بیٹھے رہا. یعنی اپنے باری بڑے سرانے ہو مولوی والی باری بڑے کملے ہوتے ہیں سارے ابھی کل چھڑ دے چھو اچھی طرح بچے سارے کٹنے لاتے ہیں. یہ بیچارہ سارے دن بلے نہ کھیڑتے رہنے ہو انہیں کی کرتے ہیں. ہون تو آڑی توجہ میرے وہاں رہے حضور دیا بیٹیاں کتنی ہیں اونچی بولو حضور دیا بیٹیاں کتنی ہیں 4 حضور دیا بیٹیاں. شیعہ کے جارے حضور دی بیٹی ہے. سارے عام و سنت مسلمان متفق ہیں پوری دنیا دے سنی مسلمان متفق ہیں کہ حضور دیا بیٹیاں کچھ بولو 4. شیعہ قوم اس مسئلے وقت رہی ہے پوری امت کو اللہ دلہ مطلب اونجی وقری ہے پلے تھومی وقری وقری ہو کے کھڑی ہے. اور حضور دیا جنہیں 3 بیٹیاں یہ حضور دیا نہیں اے سیدہ خدیجہ دے پہلے شوہر جو آئیا ایک 3 بیٹیاں حضور دے اپنیاں بیٹیاں نہیں سیدہ خدیجہ دے پچھلے شوہر جو ہے اس کافر باپ دیاں بیٹیاں. اور پھر قیامت کا دن پہ آوڑا ہے کسی دی بیٹی کا وہ اس دی بیٹی نہیں وہ نہیں برداشت کرتی جب حضور دی بیٹیاں قربان کر سکتے کسان تسا کن نہ توڑے ہے حضور نہ توڑے ہے. جس نسل کے کائنات فخر کرتی ہے سن اس تو توڑے ہے. زہری جرت اور ہمت کی تھی ہے کہ رسول اللہ دیا بیٹیاں نہیں
قرآن آدھا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر بیٹے اور بیٹیوں دے باپ دے نام تے آواز دیو دے باپ دے نام تے۔ رب آدھا میرے ہاں انصاف ہے کہ ہر بچے اور بچیوں دے باپ دے نام تے منسوب کرو۔ قرآن آکے وہ بناتے اور تسی آکو حضور دی اپنی بیٹیاں ہی نہیں۔ اس وقت نہیں بات اگر یہ حضور دیا بیٹیاں بھی نہیں تو خدیجہ دیا بھی بیٹیاں نہیں۔ ایک روایت ہے کہ یہ خدیجہ دی بہن دیا بیٹیاں تے حضور نے پالیا۔ یہ خدیجہ دی بیٹے نے شوہر جو ہے تے حضور نے پالیا۔ انہیں انکار کیوں کیا؟ انہیں انکار کی جڑی وجہ ہے کہ حضور نے دو بیٹیاں دیتی ہیں سیدہ عثمان۔ اصل تکلیف پرسانی دکھ ایتھو ہے۔ سیدہ عثمان کو حضور نے جڑن نہیں دے رہا ہے، رشتے نے جڑن نہیں دے رہا ہے، تمام منن نہیں تیار ہے۔ اس بات انہوں نے کہا بس صرف تو انکار کرو کہ بیٹیاں حضور دیا دے۔ پچھلے شوہر جو ہے سن تے لہذا حضور نے جنہوں دے چھڑیا نے پھر دے چھڑیا نے۔ ٹھیک ہے حضور دیا دے نہیں نا، حضور دے داماد تھے۔ اور سنت دا اتفاق ہے کہ چاروں بیٹیاں کے دیا بیٹیاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو دلیل کیے۔ اہی قرآن پاک دی آیت ہے 22واں پارہ ہے، پہلی دلیل سن۔ یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ نبی علیہ السلام نے تین بیٹیاں، پہلی بیٹی کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم اور چوتھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ حضور کی شوہر کی شان۔ پہلی بیٹی حضور کی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بیٹی، حضور نے خود فرمایا میری بیٹیاں جو افضل ترین بیٹی میری زینب ہے۔ اور تینوں بیٹیاں حضور دیا اسی دن مسلمان ہو جائے، اسی دن کلمہ پڑھے جس دن کی ماں خدیجہ نے کلمہ پڑھے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا حضرت عورتیں جو پہلے خدیجہ ہوئی مسلمان، مردہ جو سیدنا صدیق، غلامہ جو سیدنا زید بن حارثہ اور بچیاں جو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی۔ یہ ساری گلنا ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو جس لمحے، جس وقت، جس گھڑی، جس منٹ سیکنڈ خدیجہ نے کلمہ پڑھے اسی دن محمد یا تینوں بیٹیاں نے بھی کلمہ پڑھے۔ چوتھی بیٹی سیدہ خاتون جنت حضور دے اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئی۔ یہ پہلے یہ بڑھیا حضور دی اولاد یہ بیٹیاں ہو گیا بولو، اور حضور دے بیٹے تین طیب، طاہر، ابراہیم و قاسم۔ طیب طاہر ایک کو بیٹے کا نام، بعض نے کیا کہ نہیں چار بیٹے، طیب الگ ہے، طاہر الگ ہے، قاسم الگ ہے اور ابراہیم الگ ہے۔ لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ حضور دے تین بیٹے طیب و طاہر ایک، قاسم اور ابراہیم۔ چار بیٹیاں کے دو بیٹے اس سیدہ خدیجہ دے بطن پاک چھوڑے۔ سب تو چھوٹا بیٹا ابراہیم اس سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، یہ انہوں نے بطن پاک جڑا ماریہ قبطی ہے نا، یہ مصر جو ہدیتاً تحفتاً سیدہ ماریہ نے بھیجا گیا سی۔ اور جنہاں قبطی کا ذکر ہو گیا سی نا، شیخ صاحب میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام جدوں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیتا میں سمجھا پہ تھے کوئی شیخ موسیٰ علیہ السلام کا منکر باؤ کسی آخر با موسیٰ علیہ السلام کی ساری سیرت سناؤ،
میں پوچھا علامہ صاحب کرو بھائی تو کوئی منکر تو نہیں موسیٰ علیہ السلام دا ایڈا جو موسیٰ علیہ السلام سارا ذکر بیان ہو جائے کہ فرعون کا خاندان کیڑا ہے؟ کبتی ماریا کبتیا اے اس خاندان جو فرعون دے خاندان جو مصر دیئے جڑی نجاشی نے بھیجی مصر کے حکمران نے بھیجی سی اس وقت جڑا مصر کا حکمران سی حضور دے زمانے اسی گھڑی چو اسی خاندان چو اسی قبیلے چو ویکھو کتے فرعون کا خاندان کتے اللہ نے جوڑ کے محمد کی بیوی بنا رہے تھے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے نکاح ہے حرم شاہیہ نے دو فرزند بادشاہ نے جب حضور نے خطوط لے کے سن اور حضور کو کچھ سواریاں کچھ تحفے اور ایک خاتون بھیجی سی کہ ہماری طرف سے یہ تحفہ اس وقت برات یہ تحفے دیا کرتے تھے مصطفیٰ نے اس کو اس سے نکاح کیا یہ ماریہ ادھر کے بطر پاک جو ابراہیم ہوئے جنہوں نے عمر 18 مہینے آتی سی 18 مہینے بعد یہ فوت ہو تینوں بیٹے حضور دے 55 ہی فوت ہوئے چھوٹی چھوٹی عمر مہینے آتی سب تو بڑی عمر 1.5 سال ہوئی ہے حضرت ابراہیم چاروں بیٹے تینوں بیٹے یا 4 یا 3 حضور دے 55 ہی فوت بیٹیاں جوانی ہوئی ہیں بیٹے 55 ہی دلیل قرآن پاک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم سیدہ خدیجہ اور سیدہ خدیجہ بہت عظیم خاتون ہے ماوات محمد ہوتی ہے اور خدیجہ دی شان اور مقام ہے حضور نے فرمایا کہ ہکو موتی ہے کتنے موتی؟ ہک موتی ہے ہکو موتی اللہ نے لیا ہے کہ وہ دا پورا محل بنایا ہے خدیجہ واسطہ ہکو موتی ایک موتی دا پورا محل جڑا اللہ نے خدیجہ واسطہ بنایا اس محل کا ایک خاص ہے کہ او دے میں جیڑا داخل ہو جائے انہوں تھکاوٹ نہیں تے او دے وچ کسے دی باروں اندر آواز نہیں آئی نہ اس پورے محلے باروں کسے دی اندر آواز آوے کہ شور ہوئے اور نہ ہی او دی تھکاوٹ او دی وجہ جو محدثین نے بیان کی تھی اے محل کیوں کہتا ہے کہ خدیجہ حضور دے آرام دا خیال رکھ دی سی جنت اللہ خدیجہ دے آرام دا خیال رکھ یہ رتبہ و شان اللہ نے تعام بخش میرے لیے جڑا جس پاسے جانو دل کر رہے کہ حضور دیا کنیا بیٹیا پہلی بیٹی کے لیے سیدہ زینب مسلمان ہوئی حضور پر اسی دل ایمان لگ جس دن حضور نے نبی ہوتا اعلان کیا سیدہ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب جوان ہوگی اور میرے بہن کا بیٹا ابو العاص یہ تسی اجازت فرماؤ پسند فرماؤ تو میں اپنے بہن دے بیٹے نو اپنی بیٹی زینب نہ دے دے آپ نے فرمایا میں محمد خوش راضی اسمان دے دے حج کافر تے مسلمان تے نکاح دیے حرام ہونا نازل نہیں ہوا اور اعلان نبوت تو پہلے ہی نکاح ہو چکا تھا جو ہی یہ نکاح ہوا اللہ نے نبی پاک نبی نبوت کا سرفراز کی سیدہ زینب تو ایمان لے آ چکی ابو العاص مسلمان نہیں ہوئی یہ حضور کا داماد بڑا داماد حضور کا ابو العاص یہ مسلمان نہیں ہوئی مسائل شروع ہو گئے
حضور پر تکلیفیں شروع ہو گئی۔ وقت آیا چند سال بعد کہ نبی علیہ السلام نے شیب ابی طالب بند کر دیتا، قید کر دیتا۔ پورے مکے سوشل بیکار ہو گیا کہ کوئی دکان کو سودا نہ دینے حضور تے صحابہ، کوئی ملے نہ جلے نہ، دکھ سکھ لین دین معاملات سب ہر مسلمان نال ختم۔ نبی علیہ السلام اس شیر دے اندر ایک گھاٹی ایک محلے ایک علاقے ایک جگہ سے انہوں نے بند کرتا جتھے ابو طالب کا گھر سی چچا دا وہاں بند کر دیے گئے، اور پورے مکے میں اعلان ہوا کہ محمد کے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات ختم، نہ لینا نہ دینا، نہ کھانا نہ پینا، نہ سودا نہ سلم، کوئی چیز نہ دے تاکہ اس گھاٹی میں یہ بھوکے دنیا سے چلے جائے۔ چند صحابہ بھی باندھ رہے تے حضور بھی باندھ 3 سال حضور نے اس گھاٹی میں گزارے، ایویں دین توڑے تک پہنچا۔ 3 سال حضور نے اس گھاٹی گزارے تے درخت نے پتے منگوا کے حضور نے کھاتے تے چمڑا حضور نے چوسے، باہر پانی دا چمڑے بھگو کے لے آؤں تر کر کے تے حضور منہ مبارک میں چوس رہے۔ کئی دن جب پتے بھی نہ ملے نہ کھان لو باہر جو بھائی کاٹ سے تے زینب کو پتہ چلے ہے کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کئی دنہ تو چونکہ انہاں کا نکاح اور رشتی ہو چکی سی، یہ اپنے شوہر اور اولاد سے گھر سب کھانا کچھ نہیں کھاتا۔ پھر جانتے بیٹی کی حالت کفیت کی ہوگی جو باپ کے بارے کوئی اہم دی بات سن، بیٹا اس محبت کو نہیں پہنچتا جیتے دھیاں پہنچ گئے تو انہوں نے اللہ کی رحمت سے کیا گیا کہ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں بخشی ہو جائے۔ یہ بیٹیاں زامت ہونا کہ اللہ اپنے محبوب کو کرے عطا رہا۔ گھر آئے نا الاس حضور کا بڑا دماغ مسلمان نہیں ہوئی تو زینب رو رہی ہو، فرمایا زینب رو رہی ہو، فرمایا اے الاس میں نے پتہ چلے آئے کئی دنہ تو میرے بابا محمد مصطفیٰ نے ابھی شیب ابی طالب میں گھاٹی میں کوئی شے کھاتی نہیں اور پتہ بھی نہیں لگ رہا انہوں نے کھانا، اس وجہ تو پریشان کی چاہتی ہیں۔ فرمایا تیری خواہش میں چاہتے تو میرے خالہ کا پوترتے ہیں نا، اگرچہ مسلمان تو نہیں ہو گیا اور میرے رشتہ داری بھی ہے، خون بھی ہے، تو میرا شوہر بھی ہے، تو جب میں تم کھانا پکا کے دیواں۔ افسوس ہے علماء اہل حدیث پر، علماء اہل سنت پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کو، شان کو، مقام کو بہت زیادہ بیان کیا، کرنا چاہیے، یہ میرا ایمان ہے، میرا اسلام ہے، میرا دین ہے، میرا مسلک ہے، لیکن حضور تین باقی بیٹیوں کی سیرت بیان نہ کر کے ہم نے اہل سنت کے نسل پر ظلم کیا، نہیں بیان کیا، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا ہے، بیان نہیں کرتے۔ سیدہ زینب کے اولاد کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے حضور کی اس بڑی بیٹی کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کی جناب تاریخی کردار کو، اس کے دکھوں کو، اس کی تکالیف کو، اسلام کے لیے اس کی قربانیوں کو؟ فرمایا اگر میں کھانا پکا کے دیا کہ تسی جا کے رات کو کسی ویلے چھپ کے میرے بابا دے آ سکتے۔ فرمایا اگر تو پکا دے میں کھانا بنا دے میں تو میں دیا ہوں۔ کھانا پکایا زینب حضور کی بیٹی زینب بنت محمد، کھانا پکایا تو رات اندھیرا کہ ابو العاص اجے مسلمان کوئی دماد حضور دا تے کھانا لے کے جا رہے، چھپ جدو کھانا جا کے پہنچایا نا حضور نو، حضور نے صحابہ نے بلایا باہر کھانا کھائی، جڑے قید بھی سن پورا خاندان وہ سارا حضور کو لا کے بیٹھ گئے، کھانا کھان لگا، جڑے حضور نے جو لگ گیا نا، آپ نے فرمایا میرا صحابہ ابو العاص نے دماد ہونے کا حق نہیں ادا کر دیا،
میرے ابو العاص نے دماد و ہندہ حق نہیں ادا کیتا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ تسلسلہ کھانا بنا کے دیا. ابو العاص چھپ کے کفار تو صرف رشتے دی بنیاد سے محمد مصطفیٰ دی خدمت اور کھانا پہنچانا جاری رکھے. ہن وقت آ گیا اس حالات کا بدلہ دینے. حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو العاص تو تے مسلمان ہویا نہیں تے لگتا ہے تو ہونا نہیں تو میں تو پھر بابا نو اسلام اور دین چھاڑ نہیں سکتی. میں ہجرت کر کے تو انہوں چھوڑ کے اپنے بابا کے پاس مدینہ جانا چاہتا. ابو العاص ایڈا اصلی اور نسلی اور خاندانی شخصیت کا نام ہے. فرمایا زینب تو جا سکتی ہے میں تیرے بابا محمد کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. تو شاید ٹھیک ہے میں مسلمان لیکن تو چلی جائے میں نے کوئی اعتراض. جان لگے سواری تے سوال تے قبیلہ نے پتہ لگا کہ زینب نے ساڑھی عزت ساڑھا وقار ہے ساڑھی پاک ہے ساڑھی دستار ہے. ابو العاص نے چچا دیا ذات بھائی ہے حبار میں نسبت بڑا لین اور ملون شخص کافرہ چوٹی دا کافرہ یہ او بد نصیب ہے. اس نے پیچھا کی ہے کہ زینب نو میں نہیں جان دینا میں محمد کو تکلیف دے رہی. اس نے آگے زینب کی سواری کے اونٹ تے حملہ کیتا ہے اور زینب کو نیزہ بنا. حضور کی بیٹی ایک بیٹی تے ہے جنہیں دکھ اٹھائے اسلام لے اور حضور لے. پیٹ مبارک ایک بچہ ہے جنہوں نیزہ مارے ہے نا حیوان سیدہ زینب اٹھ تو گریاں بیٹا بچہ جڑا پیٹ سی ہوتے گیا شہید ہو. کہاں یہ حضور نے فرمایا جب آپ مکہ فتح کر کے داخل ہوئے سنو آپ نے فرمایا سی میرے ساتھ جڑا بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا اپنے بھاری گولی مار لے تے نہ لڑے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا کہ نس پوے انہوں حق جنا کھڑے کر دے انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا کہ نس پوے انہوں کچھ نہیں کہنا تے بڑھے انہوں کچھ نہیں کہنا. معافی دیتی جانی میرے صحابہ حبار جیسے نظر آوے انہوں نے چھڑیا جے انہیں میں محمد کو بڑی تکلیف پہنچائی. انہیں زینب کو نیزے مارے سن میری بیٹی نیزے مارے سن انہوں نہیں یہ چھڑنا. وہ بیت اللہ اندر داخل ہو جائے انہوں نہیں یہ چھوڑنا. یہ بیت اللہ کے غلاف چمٹ جائے چھپ جائے وہ تو اگڑ کے ذبح کر دینا چھوڑنا نہیں. جڑا زینب کو دکھ دے محمد کو تکلیف ہو جائے فرمایا انہوں نے چھوڑنا. ایڈا سخت مجرم سی روان جو زینب کو نیزے مارے سن. زینب بیٹی بچہ شہید ہوئے. جے ماحول نہ ہویا تو میں تمہیں گل سناوا. سالمہ نے اس واقعے میں چپ کے جا کے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ دے جا کے حوالہ بیان کیتا ہے کہ انہوں نے پیٹ مبارک ایک بچہ آئی محسن ایک بیٹا حسن آئی دوجہ بیٹا حسین آئی تیسرا بیٹا محسن آئی وہ پیٹ مبارک چاہی. سیدہ عمر نے پیرا نہ ٹھوٹے مار کے سیدہ فاطمہ تو زرات ظلم کیتا کہ وہ بچہ شہید ہوا. دارت اللہ علی القاسبین اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی لعنت کرے اور آخرت میں بھی لعنت کرے جنہوں پاک پاک ہستیوں پر ایسے ایسے الزامات لگائے کہ آسمان پھٹ جائے زمین شاق ہو جائے. یہ واقعہ کس کا ہے؟ یاد رکھیے کوئی محسن بیٹا نہیں ہے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا حسن ہے دوسرا بیٹا حسین ہے اور تیسری بیٹی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے جو نیز سے نکاح ہوا سیدنا عمر کا. اس لیے تو ظالم اس بیٹی کو چھپا دے. سیدنا عمر داماد ہے سیدنا علی کی اس لیے چھپا دے.
کسی بیٹی کا ذکر ہی نہیں کرتے. یہ جو گندہ مذہب ہے جت سمجھن میں تو ساڑھا خلاف گل پہلو تو گل بڑھو ہی پی جا رہا ہے چھپا جا رہا ہے. این پیتی ہے نہ کہ حضور حضرت علی کی بیٹی کوئی جبکہ بیٹی ہے حضرت حسن حسین کی حقیقی بہن ہے حضور کی نواسی سکی بہن ہے حضرت حسین دی ام کلثوم جڑی سیدنا عمر دی بیوی. یہ ایسا نکاح ہے جس نکاح کا کوئی دنیا کا پڑھا لکھا انسان انکار نہیں کر سکتا. جس میں ہمت ہو ہمارے سامنے انکار کرے ہم دلائل. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ہماری باتوں کا انکار کر سکے. سنیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بیٹی ایک بیٹا ہے انہوں کا نام علی. اس حال کہنا 10 دن میں لگا ساری رات رات جائے گی بیٹ جائے گی. سیدہ زینب کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی. بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ ہے. جڑا حضور پاک فتح مکہ کے موقع تے کندے ہوتے علی پاک کو سوار کر کے بت توڑے آئے. اس علی کا نام علی ہے اور وہ زینب کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا نواسا ہے. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی کو کندھوں پہ سوار نہیں کیا. یہ وہ علی ہے جو حضور کا نواسا ہے. دوتر ہے حضور کا. اس کو حضور نے کندھے دے چکے تھے تو بت توڑوائے سن. انہاں حافظیہ نے اس علی کو چھپا کے کہا یہ وہ دوسرے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ایسی بات نہیں. یہ امامہ وہ حضور کی نواسی ایڈی پیاری حضور جب حضور کے سامنے ہوگی صحیح بخاری حدیث ہے. حضور مسیح کے جو ہوندے نماز پڑھا رہے ہوندے مسجد نبوی کہ حضور کے کول امامہ آ جانے کہ حضور نے چک کے نماز پڑھا دے سینہ لائے رکھے. حسن حسین بھی نماز آ جاندے سر. جدو حضور سیدے نوانا وہ تے خود چڑھ جاندے سر تے حضور سیدہ لمبا کر دیندے سر. لیکن امامہ ایسی خنواسی حضور دی کہ حضور نماز شروع کرنے لگی امامہ آ گئی. حضور نے چوک کے سینے نہ لا رہی ہے نہ نماز جاری رکھی ہے نہ امامہ چکی رکھی ہے. جدو رکوع تے جان لگے امامہ نے تھلے بٹھایا ہے رکوع کیتا ہے پھر 2 سجدے کی دوسری رکعت اٹھنے لگی. حضور نے پھر امامہ نے چوک دیا. 4 رکعت حضور نے امامہ چوک کے پڑھائی آنے اے شرف اور رب کی زمین دے سوائے امامہ دے کسی نے نصیب ہی نہیں ہوگا. یہ امامہ وہ خاتون ہے حضور کی نواسی. کہ پھر نکاح ہویا سیدنا علی پاک شیر خدا محبوب خدا نال جب سیدہ فاطمہ تو زہرا دنیا تو گئیاں نے فوت ہون لگیاں نے فرمایا ہے علی میری زندگی تے تساں دوجہ شادی نہیں کیتی ہن میرے بعد نکاح کر لیا جے تے میری بھانجی زینب دی بیٹی امامہ نال کرے آئے تاکہ میرے حسن حسین کا خیال میں رکھے. یہ حضرت فاطمہ تو زہرا وصیت کی تھی. اس واسطے میں آنا حضرت علی بھی حضور نے دور دماد ہے نالے حضور کی نواسی دے شعور ہے نالے حضور کی بیٹی دے شعور ہے. چلو سیدہ زینب حضور علیہ السلام غزوہ بدر شریف. ابو العاص آپ کا بڑا دماد جو ہے زینب کا شوہر ایک کفار دی جنگ کفار دی فوج سپاہی دیتا ہوتے شامل. اللہ کا امر ایک قید چھوڑ کچھ مارے گئے بندے کافر کچھ قیدی ہو گئے. یہ 70 قیدی ہے انہاں وچ ایک ابو العاص. مکے جا خبر پہنچی کہ فلاں بندہ قیدی ہے حضور چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیں گے. طے ہو گیا جڑا انہاں دا فدیہ ہرجانہ جرمانہ پیسے دے کے اپنا بندہ چھڑا سکتا. زینب کو پتہ چلیا انہاں سوچے وہ میرے کو ہوش ہے کوئی اے میں نے جڑا حضور نے شادی کے وقت تحفے ہار دیتا ہے سونے کا یہ ہار بھیج دے وقت اپنے محبوب نو اپنے بابا محمد مصطفیٰ نو تے اپنے شوہر ابو العاص نو چھڑوا لو. ہار آ گیا. جب مدینے ہار پہنچے نا کہہ دیا تھا فدیہ آ رہا تھا کہہ دی رہا ہو رہا تھا. جب ہار پہنچے حضور نے بیٹھ گیا پھر رکھا تے ڈرنی ایسا حضور تھی. حضور نے فرمایا تھے خدیجہ دا آج یہ تو میری بیوی خدیجہ دا آج یہ تو میں اپنی دھی اور بیٹی نے تحفے دیتا ہے یہ انہیں بیٹھے ہے شوق و بہار چلان واسطے. نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا میرے صحابہ
میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیٹی کا ہار واپس کر دوں، ہار نہ رکھا اپنی دھی کا، اپنی بیٹی کا ہار نہ رکھا، واپس کر دیا۔ میرے صحابہ جان دے ہو جن رہائی واسطے آیا میرا دماد ہے غلاس، جی یا رسول اللہ ساری ساڑھے جیدہ ساڑھے رمندر نے فرمایا او وقت یاد کرو جو رات دے دیرے اندر غلاس کھانا پچاندہ سی، آج ساڑھی قید اندر آیا ہے، اس احسان کا میں محمد مصطفیٰ بدلہ دینا چاہنا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے دماد غلاس اس احسان دے بدلے اندر رہا کر دیا۔ آپ نے بلایا غلاس کو قید دے وچوں بلایا، فرما غلاس اے تیری بیوی نے اور میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ انہیں ہار بیٹیا تیری رہائی واسطے، ہار میں تھی اپنی بیٹی کا رکھنا نہیں چاہتا، میں واپس کرنا چاہنا، تیرے اس احسان تے نیکی دے بدلے میں رہا کرنا چاہنا، جڑا تجھے میں بھی طالب دی قید اندر سنو کھانا پہنچاتا رہا، سڑی خدمت کرتا رہا، وہ اس لئے اندر میں چاہنا کہ میں تو انہوں رہا کر دیا، لیکن غلاس ایک اور بھی کر لے، فرمایا او کیڑی معبود جی دسو، فرمایا کافر تے مشرک نال نکاح دی اللہ نے حرام حرمت نازل فرما دیتی ہے کہ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، جب زانی مرد نہ نکاح کرے مگر اپنے جیسی زانیہ یا مشرکہ نال، جب زانی عورت نہ نکاح کرے مگر اپنے جیسے زانی بندے نال یا مشرک بندے نال، قرآن ولا تنکحوا المشرکات، مشرکات عورتاں نال نکاح نہ کرو، اور نہ ہی کافر بندے نال نکاح کرو، اپنی بچیاں دا تے نہ ہی مشرک نال نکاح کرو، نکاح دی حرمت آ گئی ہے، لہذا جے میری بیٹی نے تو واپس کر دے، میری بیٹی نو اج تو بعد تیری بیوی نہیں رہی، اللہ نے حرام فرما دیتا ہے، جے تو اس نو واپس کر دے ہوئے میں محمد تیری رہائی کا اعلان کر دینا۔ سیدنا غلاس فرمان لگے اے محبوب جی میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ تمہاری بیٹی نو صحیح سلامت واپس کر دیاں گا، جاندے ہی واپس کر دیاں گا۔ جو ہی غلاس نو رہا کیتا گیا ہے مکہ مکرمہ اندر پہنچے، امانت دے کو غلاس دی، انسانیت دے کو غلاس دی، شان دے کو غلاس دی، انصاف دے کو غلاس دا، دیانت دے کو غلاس دی، زبان دی پاسداری دے کو غلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، فرمان لگے اے زینب تو میرے اتے حرام ہو چکی ہے، تیرے بابا نے میں اتے فرما دیتا سی کہ تو چلی جائے تے میں نو کوئی ادراز نہیں، تے محبوب نے دسیا سی کہ میں کوئی طریقہ لاواں گا تے میں کوئی طریقہ کر لاواں میری بیٹی زینب مدینہ پاک اندر آ جائے تو تسا روکنا نہیں، فرمایا میں نہیں روکا گا، جے جانا چاہو میں نو کوئی اعتراض نہیں۔ اگلی بات جڑی اس تو بھی حیران کن نے فرما اپنی بیٹی تے بیٹا علی بھی لے جاؤ، اپنی بیٹی امامہ بھی لے جاؤ، میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں ایک ماں ہوں اپنے بیٹیاں تو جدا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ غلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے توجہ فرمائیے، حج دار اسلام اندر غلاس داخل نہیں ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام بنا رہی ہیں کس طریقے میں پہنچا مدینہ پاک اندر، تے نبی علیہ السلام بیٹھے ایک دن مدینہ پاک اندر، آپ نے اپنے منہ پہ لپیٹا سی سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا زید جی محبوب جی، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہانوں مکہ پاک بھیجا جاؤ، اپنی بہن زینب نو لے کر کے آؤ، زینب لے کر کے آؤ، زینب دی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہو رہی، زینب دی نکاح نہیں کیمرے غلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، لہذا جاؤ اور غلاس کو لو زینب نو لے کر کے آؤ۔ فرمایا محبوب جی جدو میں مکہ مکرمہ اندر جاواں گا تہاڈی بیٹی اپنی بہن زینب نو لین واسطے، لوگ کافر میں ویکھ کے کہ میں برداشت کرن گے، جڑے ہن جنگ کر کے گئے، جڑے ہن بندے مروا کے گئے، ہن قیدی چھڑوا کے گئے، وہ کیویں برداشت کرن گے؟ فرمایا زید جانا تے پوری امانت دیانت نہ چھپ کے جانا ہے اور پورے طریقے نہ جانا ہے، تے کسی طریقے نہ جا کے مکہ مکرمہ دے قریب جا کے میری بیٹی زینب نو پیغام بھیجنا، میں غلاس کو کہہ چکا جب شوہر روکے گا نہیں، شوہر نہیں منع کرے گا، میں امید ہے حضرت غلاس اپنے وعدے دی پاسداری کرے گا۔ فرمایا محبوب کی زینب
تک میں کہ میں پہنچانا؟ فرما اللہ کوئی انتظام اس طرح فرما دے گا، اے میری کول انگوٹھی ہے، زینب میری انگوٹھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ انگوٹھی لے جاؤ، ایک چھاپ لے جاؤ، اور کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ حضور اپنی مرضی سے بول نہیں رہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کوئی طریقہ لاؤ، زید جاؤ یا انگوٹھی لے جاؤ۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک سے چلے، حضور دی بیٹی نو لین واسطے، زینب نو لین واسطے اپنے دل و دماغ را صاف کرو، اہل سنت اپنے دل و دماغ صاف کیجئے، پیغمبر دی بیٹیاں دی سیرت نو سنیے، پیغمبر دی بیٹیاں دی شان مقام عزت عظمت نو توجہ فرمائیے، سنیے، اپنے دل نو پاک اور صاف کیجئے، جب فاطمہ گزرا دی سیرت آگ، جب سیدہ رقیہ و کلثوم دی سیرت شان بھی حق، سیدہ زینب دی شان مقام عزت عظمت بھی آگ۔ میرا دل کرتا ہے میں حضور دی چاروں بیٹیوں کا ذکر خیر کراں، سیدہ زینب کا ذکر خیر، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ گزرا دے بعد آگے ختم کراں۔ سنیے سیدہ زینب، تسی بولو گے سیدہ زینب، ایمان تازہ ہو جائے جب ماما دا نام آئے، ماما دا نام آئے، حضور دیاں بیٹیاں بھی امت دیاں ماما دے درجے اندر نے، کہ حضور دیاں بیٹیاں نے ساڑیاں تے ماما نے ساڑھے احترام دی جگہ نے احترام دے لائے کو قابل نے، لہذا سیدہ زینب پیارنا محبت را سیدہ زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دی جا زینب دی شان اندر، زینب دے تذکرے اندر، زینب دے ذکر اندر، دلان دیو کوڑ، دلان دیو نفاق، دلان دیو بیماری، دلان دیو بغض، دلان دا کینہ، دلان دا حسد نکل جائے، اتنا پیار دیدار کیجئے سیدہ زینب، پیارنا محبت نال گونج بہ جائے پورے علاقے اندر سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیارا لگتا ہے سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ زینب بنت محمد، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے گرد و نواح پہنچے، کئی دن مکہ پاک تو باہر غار اندر پہاڑ اندر میں وقت گزارے ہیں، ایک دن ویکھے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دینے لگائے، رب دباد ہے ووجد قضاء فہدا، جنہا راہ گم ہو جائے اللہ ضرور عطا فرما دینا ہے، جنہا متلاشی بن جائے راہ اللہ ضرور عطا فرما دینا ہے، اللہ راستہ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک سیدنا زید بن حارثہ نے ویکھیا ایک بندہ بکریاں چراندہ ادھروں حضرت زینب اتنا ہو چکی ہے کہ ابو العاص کہتا ہے کہ تیرے باپا نے فرمایا سی میں کوئی طریقہ بناواں گا، میں کوئی راہ بناواں گا، میں کوئی بندہ بھیجاں گا، میں کوئی پیغام کوئی طریقہ بناواں گا، تو سب نہیں روکنا میری بیٹی نو، لہذا کوئی نہ کوئی تیرا کوئی پیغام ضرور آئے گا، تسی اپنی تیاری فرما لو۔ زینب ذہنی طور تے تیار ہو چکی ہے، ویکھے بکریاں چران والا چروایا بکریاں پہ چراندا ہے، مکہ پاک تو باہر حضرت زید فرمان لگے چلو اے دے قریب جانے ہیں، دے کوئی حال احوال پوچھنے ہیں، راہ راستہ پوچھنے ہیں، قریب آئے تے چروائے نو ملے تے چروائے نو کہنے لگے یہ بکریاں کیدیاں نے، کیدیاں بکریاں چرا، کہنے لگے یہ بکریاں ملاس دیاں نے، ارے کون ہے پلاس؟ کہنے لگے جدی سمجھے تھے بکریاں زینب بنت محمد دیاں میں انہاں دا ملازم ہوں، میں انہاں دا نوکر ہوں، میں انہاں دا غلام ہوں، میں تے بکریاں چرا رہا ہوں۔ حضرت زید فرمان لگے لگتا ہے رب نے راہ بنا دیتا ہے، فرمایا بکریاں دے چروائے، بڑا بڑا تاریخی کردار ہے بکریاں دے چروائیاں دا، وقت ہو گیا کہ بکری دے چروائے ہوتے پوری تقریر ہو سکتا کہ بکریاں دے چروائیاں نے کتنا تاریخی کردار ادا کیتا ہے اور کتنی بڑی عظمت اور شان والی بات ہے۔ کو حدیث سن لو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوا لاکھ نبیاں جو کوئی نبی ہو جانے جنہیں بکریاں نہ چرائیاں ہون، ہر نبی کو اللہ نے پہلے بکریاں چروا کے پھر نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبیاں دا پیشہ ہے جڑا سب تو ساڈے معاشرے اندر عام یا کم سمجھا جاتا ہے یا گھٹیا یا عام یا کم سمجھا جاتا ہے، یہ تو انبیاء کی جناب خدمات کا انداز ہے۔ انہیں سن لو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیاں سن، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر مزدوری پر قریش کی بکریاں چراندے رہے، بھی حدیث پاک اندر موجود ہے۔ لہذا بکریاں
دے چروائے کی پوری تاریخ ہے قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکے بکریاں دے چروائیں یا دعا اللہ نے کہ میں قبول فرمائیاں نے ایک اور حدیث میرے ذہن اندر فوری آگے سن لو تے بات آگے بڑھائی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگل اندر بکریاں چران والا توجہ فرمانا ایک جنگل اندر بکریاں چران والا جنگل اندر اکلا پھرتا ہوئے بکریاں چراندہ ہوئے تو نماز دا ویلا ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے فرماتا اللہ آسان دے وے اللہ تعالیٰ دن تو بعد کچھ دیر رک جائے کہ میری آواز کی طرح جنگل اندر گئی ہوئے گی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی پاسوں نکل آئے جن کوئی بندہ نہ نکلے انتظار تو بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنا شروع کر دے اقامت آپ ہی کبھے پہلے اذان دیتی ہے اور اقامت کبھے اقامت تو بعد جماعت شروع کروا دے اللہ اللہ آسمان دے فرشتنا دے اتر جاؤ چلوائے دے مقتدی بن جاؤ جاؤ فرشتے ہوئے کلہ جنگل اندر جگریاں چلاندہ پہ ہے نماز پہ پڑھتا ہے اور کتنے طریقی کردار ہے کہ نماز پہ پڑھتا ہے جنگل اندر کلہ ہے نماز پہ پڑھتا ہے اذان دیندہ ہے مقتدیاں دا انتظار کرتا ہے اذان دیندہ ہے جماعت دا انتظار کرتا ہے یہ مسجد اندر تے حیری آبادی اندر حیری تے بکریاں چلان واسطے آیا ہے انہوں اللہ فرشتیاں دا امام بڑھا دیندہ ہے فرشتے مگر مقتدی بڑھ جاندے نے کلہ امام بڑھ جاندہ ہے کاش رتبہ شان کے نصیب ہوئے توجہ فرمائی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب پیارے صحابی سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرمانے گیا بکریوں کے چرواہے یہی تاریخ کافی ہے چرواہوں کے لیے ورنہ بکریوں دے چرواہے شیطن ڈیوٹی دے ہمیں ذمہ داری دے وہاں اسے گھر دی جنہوں یہ بکریاں چرا رہے ہیں سے کوئی مدد کر سکتا ہے دسو جی کی مدد چاہیے فرمایا یہ ہے انگوٹھی یہ ہے میرے پاس انگوٹھی یہ رازداری نال جا کے پوچھا میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ یہ انگوٹھی پوچھا دے میں یہ پوچھن تے فرما دے میں کہ ایک بندہ ملے ہے تے فلاں جگہ تے کھڑا ہے انہیں یہ جناب انگوٹھی دیتی ہے یہ انگوٹھی لے کے شام نو بکریاں چران دے واپس آئے جو ہی گھر اندر پہنچے بکریاں نو جناب باڑے اندر بند کیتے سیدھا اپنے گھر اندر آئے سیدہ زینب کو لائے بکریاں پہ چرواؤں کی امانت دیکھ لو دیانت دیکھ لو کردار دیکھ لو شان دیکھ لو عزت دیکھ لو عظمت دیکھ لو یہ بکریاں چران والا ہے انگوٹھی لے کے سیدہ زینب کو لائے کہنے لگا ہے زینب یہ ہے انگوٹھی فرمایا کس نے دی ہے انگوٹھی زینب کی آنکھوں سے آنسو مڑ آئے یہ تو انگوٹھی میرے بابا محمد مصطفیٰ کی ہے زینب مکہ پاک اندر اور مدینہ پاک اندر کون نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واقعے سے لوگوں نے لیا ہے کہ سہرات چھوڑ گئے مدینہ پاک اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کوفے میں چلے گئے کربلا میں چلے گئے اپنی بیٹی زہرا کو چھوڑ گئے اسی واقعے سے یہ واقعہ لے کے کھڑا گیا اس زینب کی جگہ پہ زہرا کا نام لگایا گیا نہ حسین کی بیٹی ہے زہرا نہ چھوڑ گئے حضرت حسین ابن علی جس میں ہمت ہو کوئی ایک واقعہ صحیح سند سے پیش کرے کہ زہرا کو حضرت حسین چھوڑ گئے ہوں مدینہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے اور 72 افراد کو لے کے یہاں سے نکل گئے ہوں اور صرف اپنی بیٹی زہرا کو چھوڑ گیا ہوں یہ غلط بات ہے کتاب و سنت میں نہیں سکہ تاریخ میں نہیں سکہ محدثین نے بیان نہیں کیا یہ تو واقعہ میرے محمد کی بیٹی کا ہے یہ زینب کا واقعہ ہے حضور کی بیٹی رہ گئی مکہ پاک میں حضور مدینہ پاک میں کب آئے گا کوئی لے دے بیٹی انتظار میں یہ انگوٹھی مصطفیٰ کی پہنچ فرمایا اے چروائے بتلاؤ یہ کون تھا جسے انگوٹھی فرمایا ایسے ایسے بندہ تھا ایسے ایسے صورت تھی فرمایا لگتا ہے میرا بھائی زید آ گئے یہ تو لگتا ہے کہ میرے بھائی آ گئے زید کہاں ملے فرمایا فلاں جگہ پہ ملے سنب رات کا انتظار کر جو ہی رات کا وقت ہوگا پہلے معاملہ علم پہ ہے کہ میں پہلے نکلی سا بابا بل جان لی تو میں نے حبار میں نیزے مارے اور زبردستی میرے کو بیٹا تے بیٹی چھین کے من واپس لے آئے آج پھر کہیں ایسا منظر نہ ہوئے ابو العاص نے بلایا امانت دیکھو دیانت دیکھو اپنے شوہر کو بلا
کے ابو العاص کو کہنے کے ابو العاص جو بدلا رہے تھے لگتا ہے میرے محمد مصطفیٰ نے زید کو بھیج دیا ہے، یہ میرے پاس انگوٹھی آئی ہے، نشانی آئی ہے، میں آج رات چلی جاؤں گی۔ فرمایا چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ امانت ہے ابو العاص کی، یہ دیانت ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو العاص کو اجازت لے کے سیدہ زینب نکلی آنے، رات اندھیرے اندر جہاں چرواہے نے نشاندہی کی تھی اس مقام پہ پہنچی آنے، آواز دی، جواب آیا میں زید ہوں بن عرصہ ہوں، تیرا بھائی ہوں، یہ ہے سواری، اس پر سوار ہو جاؤ۔ زینب بچوں سمیت سوار ہو گئی، یہ مدینہ پاک کی طرف سواری چل نکلی ہے۔ حضور کی بیٹی جا رہی ہے، سیدہ زینب جا رہی ہے، اپنے بیٹی امامہ کو لے کے جا رہی ہے، بیٹے علی کو لے کے جا رہی ہے۔ یہ 3 بندوں پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ سے نکلا ہے، جناب مدینہ پاک کی طرف جا رہا ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ مہار پکڑے اونٹ کی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ پہنچا ہے مدینہ پاک میں، یہ قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام باہر مدینہ سے تشریف لائے، اپنی بیٹی کو آپ نے مرحبا فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ یہ ہے میری بیٹی جس کو محمد کے لیے تکلیفیں پہنچائی گئی، میرے لیے اس کو دکھ دیے گئے، میرے لیے اس کو تکلیفیں دی گئی، میری وجہ سے اس کو ازمائش میں ڈالا گیا، میری وجہ سے اس نے بیماریوں تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہی ہے زینب، حضور نے ان کو گھر دیا، جگہ دی رہنے کو۔ کچھ عرصہ گزرا، توجہ فرمائیے، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، حضور کے یہ بڑے داماد ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے ارادے سے نکلے، لوگوں کے پیسے لے کے تجارت کا قافلہ لے کے وہاں سے نکلے، جو ہی مدینہ پاک کے قریبوں گزرے، شام ملک شام والے جانا سی، وہاں رک گئے۔ قافلے والوں کو کہا تم رک جاؤ، یہ ہے مدینہ، یہاں میری بیٹی رہتی ہے امامہ اور میرا بیٹا رہتا ہے علی، میں نے بڑے احسانات کیے ہیں محمد پر، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میں، اپنی بیٹی اور بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہجرت کے وقت کوئی روکا نہیں، حضور کے ساتھ ہر معاہدہ پورا کیا ہے، لہذا میں رات کے کسی وقت مدینہ میں داخل ہو جاؤں گا، میری بیٹی یہاں رہتی ہے، میرا بیٹا یہاں رہتا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں، میں ملے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ رک گئے، رات کا اندھیرا ہوا، حضرت ابو العاص اجے مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مدینہ میں داخل ہو گئے، مسجد نبی کے قریب جا پہنچے۔ مدینہ کو پہلے جانتے تھے، مدینہ پہلے آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، تجارت کی غرض سے، قبائل سے تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھے، معاملات تھے۔ آپ مسجد نبی کے قریب آئے، لوگوں سے پوچھا یہاں محمد مصطفیٰ کی بیٹی زینب کا گھر کوئی حجرہ جانتا ہے؟ بتایا گیا یہ ہے زینب جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 4 مہینے پہلے آئی ہے، وہ یہ اس حجرے میں رہتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابو العاص جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، زینب دروازے پہ آئی، کون ہو؟ فرمایا ابو العاص ہوں، تمہاری خالہ کا بیٹا آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ فرمایا اپنی بیٹی امامہ کو ملنے آیا ہوں، جا رہا تھا ملک شام کی طرف، یہاں سے آگے نہیں جا سکا، اپنی بیٹی اور بیٹے کو ملنا چاہوں گا۔ وہ بیٹوں کو ماں سے چھیننے والے ظالموں، نانے دادے چاچے مامے، سن لو ساری بات۔ نبی علیہ السلام کی زینب بیٹی کہتی ہے اے ابو العاص، پہلے اپنی مرضی ہوتی تھی، اب محمد مصطفیٰ کی مرضی ہو سکتی ہے، میں نہیں تجھے ملا سکتی، نہیں بٹھا سکتی، نہیں کھلا سکتی، نہیں پلا سکتے جب تک میرا محمد مصطفیٰ اجازت نہ دے، لہذا تم یہیں رک جاؤ، دروازے میں میں اپنے بابا سے پوچھ کے آتی ہوں۔ رات کا وقت ہے، سیدہ زینب اپنے بابا کے دروازے پر، دروازہ کھٹ رہا، حضور نے فرمایا کون؟ فرمایا زینب آئی ہوں ابا جی۔ کیا ہوا؟ فرمایا میری خالہ کا بیٹا ابو العاص میرا شوہر وہ آ گیا ہے اور کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نے رات کو سندھیرے میں فرمایا ہے زینب اپنے شوہر، تیرا وہ شوہر نہیں ہو سکتا، تو اس کے نکاح میں اب نہیں رہی، وہ کافر ہے، تو مسلمان ہے، اس کے قریب تو نہیں جا سکتی، وہ تیرے قریب نہیں رہ سکتا، لیکن سن لے بیٹی بیٹے کو ملے تو محمد کو کوئی اعتراض نہیں، ابو العاص کے سامات ہے مجھ پر، لہذا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ملے وہ رہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اگر وہ آئے رہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. کھانا کھلاؤ اس کو, پانی پلاؤ اس کو, رہش دو, لیکن تیرا وہ شوہر نہیں ہے, قریب تو نہیں جا سکتی, اس سے پردہ کرنا, اس سے دور رہنا, بیٹے بیٹی تو ملے رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے ابا جی جس طرح آپ فرشاد فرما رہے. سویر کی نماز فجر پڑھی گئی. نماز کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا. میرا داماد ابو العاص آ گیا ہے, میری بیٹی زینب نے اس کو پناہ دے دی ہے. تو سن لو کوئی بندہ ابو العاص کو کچھ نہ کہے, جو زینب پناہ دے محمد بھی اس کو پناہ دیتا ہے. جس کو میری بیٹی نے پناہ دی ہے میں محمد نے پناہ دی ہے. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے, میں محمد نے وعدہ پورا کیا ہے. اس نے احسان کیا ہے, میں نے اس پر احسان کیا ہے. اس نے نیکی کی ہے, میں نے اس پر نیکی کی ہے. اس نے میری بیٹی کو کوئی دکھ نہیں دیا, میں اسے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا. لہذا وہ میری بیٹی کا شوہر تو نہیں رہا, وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہوا, لیکن میری بیٹی نے اس کو پناہ دے دی. لہذا میں اس کو پناہ دیتا ہوں جس کو میری بیٹی پناہ دیتی ہے. کوئی کچھ نہ کہے, وہ جتنے دن مدینے میں رہنا چاہے, محمد کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنی بیٹی کے پاس رہے, اپنے بیٹے کے پاس رہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اعلان ہو گیا پورے مدینے میں. ابو العاص چند دن کھلے ماحول میں رہے, پھر اجازت طلب کرنے لگے محبوب علیہ السلام سے, اور سیدہ زینب سے کہا میں جا رہا ہوں. زینب جب الوداع ہونے لگے, ابو العاص خالہ کے بیٹے بھی تو تھے, فرمایا ابو العاص ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی فرماؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا میں نے بابا سے پوچھا اگر تم کلمہ پڑھ لو, اگر تم مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو تو میرا اور تمہارا دوبارہ اکٹھ ہو سکتا ہے. میں نے بابا سے پوچھ لیا ہے. حضرت ابو العاص فرمانے لگے اے زینب جب سے مدینے آیا ہوں دل کی حالت تو بدل گئی ہے, دل کی کیفیت تو بدل گئی ہے. تیرے بابا کا اخلاق دیکھ کے, تمہارا حسن سلوک دیکھ کے میری کیفیت تو بدل گئی ہے. لیکن میرے پاس ہم مانتے ہیں کفار اہل مکہ کی, میں تجارت کے سفر میں شام جا رہا, شام جاؤں گا, تجارت کے سامان خریدوں گا, واپس مکہ میں جاؤں گا, لوگوں کے مال امانت دے واپس کر کے مال اپنا بیچ کے اہل مکہ کے سارے معاملات حل کر کے اعلان کر کے محمد کا کلمہ پڑھ لوں گا. میں واپس آؤں گا, ضرور آؤں گا, میرا انتظار کرنا. سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے اندر تشریف لے گئے, واپس آئے مکہ مکرمہ میں مال تجارت لوگوں کے حوالے کر کے معاملات سارے دنیا بھی طے کر کے فرمایا مکے والوں سن لو, میں محمد کا کلمہ پڑھنے لگا ہوں, میں اب مدینے جانے لگا ہوں. اب ہمارا جینا مرنا مدینے کے ساتھ, اب ہمارا رہنا مدینے کے ساتھ, اب ہماری زندگی مدینے کے ساتھ. میں جا رہا ہوں مدینہ پاک کی طرف اپنے بیٹے علی کے پاس اور اپنی بیٹی امامہ کے پاس. سیدنا ابو العاص ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا میرے صاحب ابو العاص نے اسلام قبول کر کے میرے پاس آ گیا ہے. آج کے بعد ابو العاص کے ساتھ زینب رہ سکتی ہے, زینب ابو العاص کے ساتھ رہ سکتی ہے. میں محمد نے اجازت دے دی ہے, اسی نکاح کو میں محمد مصطفیٰ نے بحال کر دیا ہے. لہذا ابو العاص رہے میرے دماغ کی حیثیت سے. ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا تاکہ بات پوری طرح امانت دیانت کے ساتھ سمجھ آ جائے. ایک دفعہ گھر بیٹھے بیٹھے سید البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے علی فرمانے لگے کہ اے فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں ابو جان دی بیٹی دا منو رشتہ مل رہا ہے, میں ادھر شادی دوسری کرنا چاہنا. تو علی موجودگی اندر فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی وہ تو اللہ کا دشمن ہے, اسی بیٹی تے میں گھر اندر بیٹھی آؤں گی, یہ سوکنا بن کے میں برداشت نہیں ہوئے گا, میں شادی نہیں کرن دے آؤں گی. حضرت علی غصے نال جلال اندر آ کے گھروں ناراض ہو کے غصے ہو کے باہر نکل آئے. حضور تشریف لے آئے, جو ہی سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر اندر. فرمایا فاطمہ کیا ہوا, پریشان لگ رہی ہو؟ فرمایا علی پاک نے یہ بات کہی ہے. کہاں ہے علی؟
فرمایا گھر سے باہر نکل گیا غصے میں تلاش میں نکلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے دیوار کے ایک طرف حضرت علی دیوار کی طرف منہ کر کے آرام کر رہے چاند اوپر سے جناب ہوا تیز چل رہی کپڑا کمر پاک سے پیر مبارک سے قمیص مبارک ہٹی ہوئی تو نبی علیہ السلام قریب آ کے فرمایا اوپر مٹی پڑی ہوئی فرمایا قوم یا تراب مٹی والے اٹھو جاؤ صدیق و عمر عثمان اور صحابہ کو بلاؤ یا رسول اللہ کیوں بلاؤ کیا معاملہ ہے فرمایا جھگڑا اختلاف میرا اور سیدہ فاطمہ تو ذرا کا ہوا ہے لہذا کیوں بلاؤ صحابہ کرام کو فرمایا بلاؤ صحابہ کرام کو رشتہ مانگنے ابو بکر عمر ہی تو آئے تھے رشتہ مانگنے ابو بکر عمر ہی تو آئے تھے اب رشتہ مانگنے کے لیے ابو بکر عمر ہی تو آئے تھے آج گلہ بنتا ہے تو انہی کو بنتا ہے شکوہ بنتا ہے تو انہی سے بنتا ہے لہذا بلاؤ ابو بکر عمر صحابہ کو بلایا گیا مسجد نبوی بھر گئی صحابہ کرام موجود حضور منبر میں تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا او میرے صحابہ آج علی پاک ابو جہل کی بیٹی نہ دوسری سنت جناب نے اس کا نکاح کرنا چاہنا ہے اور حضرت فاطمہ تو ذرا دی موجودگی اندر جڑی گل فاطمہ تکلیف دے وے محمد کو تکلیف دی ہے جڑی بات فاطمہ دکھ دے وے او مینوں دکھ دی ہے فمن اغضبها وقد اغضبني جڑا اس کو ناراض کرے انہیں مینوں ناراض کیتا ہے ان فاطمہ بضعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی فاطمہ محمد دل دا ٹکڑا ہے جنہیں ان تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی اگر علی پاک شادی کرنا چاہے تو میری بیٹی فاطمہ تو درازی موجودگی اندر نہیں ابو جہل اللہ کا دشمن ہے میں اللہ کا محبوب میری بیٹی ابو جہل کی بیٹی ایک خارج ایک نکاح ایک بندے کو اکٹھیاں نہیں ہو سکنیاں اگر علی دوسری شادی کرنا چاہے سنو جس وجہ تو میں تو حدیث سنا کے لے آندی ہے اگر علی دوسری شادی کرنا چاہے ابو جہل کی بیٹی نہ آدھا فاطمہ کو ذرا نو پہلے فارغ کرنا پڑے گا فاطمہ نو فارغ کرے دوسری شادی کرے اگلی بات جس وجہ تو میں تو حدیث سنا کے لے آندی ہے فرمایا میرے صحابہ دماد ہوئے تے ابو العاص جیسا حضور فرماتے ہیں دماد ہوئے ابو العاص جیسا دماد ہوئے ابو العاص جیسا حضور کی فرماتے ہیں دماد ہوئے تھے صحیح البخاری اندر حدیث پڑھ رہا ہوں قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں دماد ہوئے تھے ابو العاص جیسا فرمایا میرے صحابہ میں دسو ابو العاص کی تعریف میرے بڑے دماد کی تعریف دسو میں دسو جو بھی گل کیتی ہے ہر گل پوری کیتی ہے میرے دماد ابو العاص نے دماد ہوئے تھے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ وہ جیسا یہ ہے سیدہ زینب جو نیزے کھا کے مکہ مکرمہ میں پہنچی اسی بیماری میں جناب بڑھ گئی بیماری بڑھتی گئی جو دوا کی مرض بڑھتا گیا مرض بڑھتی گئی دوا ہوتی رہی لیکن سیدہ زینب دنیا سے وفات پا گئی روح پروان کر گئی حضور کو پتہ چلا ہے میری بیٹی زینب جو ہوئی فوت ہوئی آپ نے فرمایا عورتوں کو بلایا فرمایا غسل دو میری بیٹی زینب بنو کپڑے لے کے کفن لے کے حضور قریب ہی کھڑے ہیں فرمایا جدوں میری بیٹی نو غسل دے دو گے میں نو آواز دینا میں کفن آپ لے کے کھڑا ہوں میں کفن تو انہوں پڑھاواں گا میری بیٹی تسی کفن پڑھا جب میں کھڑا ہوں گا پھر حضور آواز دے دے میری بیٹی نو تین باری نہانا اور کافور ملانا اور کافور ملا کے خوشبو ملا کے میری بیٹی نو غسل دینا غسل جواب کے حضور علیہ السلام نے کپڑے پڑھائے کفن کے کپڑے حضور نے آپ پڑھائے صحابیات نے پکڑے جناب کفن دیتا گیا کفن دینے تو بعد حضور نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھان تو بعد قبر حضور خود اترے تے پہلے قبر اتر کے بیٹی نو رکھے ہے قبر اندر تے نالے روئی جا رہے ہیں نالے فرمائی جا رہے میرے صحابہ اے وہ میری بیٹی ہے جنہی ساریاں بیٹیاں تو افضل ہے اے میری بیٹی ہے جنہیں میری وجہ تو بڑیاں تکلیفہ برداشت کی دیا نے یہ ہے میری بیٹی زینب حضور کی دوسری بیٹیاں رقیہ بنت محمد رقیہ بنت محمد شروع کرو رقیہ بنت محمد یہ دوسری ہے اس کی سیرت کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں انہی الفاظ اتفاق کرتا ہوں بندے کا حوصلہ ہوتا ہے بندے کا محبت ہوتی ہے عقیدت ہوتی ہے زینب کے تذکرے کے بعد رقیہ کا تذکرہ چھڑا تو رقیہ کی ایک تاریخ ہے رقیہ کی ایک ہجرت ہے رقیہ کا ایک صبر ہے رقیہ نے باپ پتہ ہے باپ
بدر میں تھے، رقیہ پردیس میں پیچھے فوت ہو گئی حضور کی۔ تو ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ آئندہ نشست میں رقیہ بنت محمد کا کبھی ذکر کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی